دوستو میرا نام ہے حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہول جنرل انفارمیشن۔ دوستو آج میں آپ کو چند ایسے پیرنٹس دکھانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کا بدلہ آن دا اسپاٹ لیا۔ تو لیٹس بگین۔ گیری بلوچے۔ دوستو گیری بلوچے 1983 میں اپنی فیملی کے ساتھ لوزیانہ میں رہتا تھا۔ گیری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام جورڈی تھا۔ گیری اپنے بیٹے کو ڈیلی پریکٹس کے لیے اپنے فرینڈ کے پاس بھیجتا جو کہ بچوں کو مارشل آرٹ سکھاتا۔ جورڈی کی عمر صرف 11 سال تھی اور اس کے مارشل آرٹ ٹیچر کا نام جیف ڈوڈی تھا۔ جورڈی کو لے کر جیف کی سوچ ٹھیک نہیں تھی۔ ایک دن جیف نے جورڈی کو اٹھایا اور کیلیفورنیا بھاگ گیا۔ جیف نے کیلیفورنیا میں ایک روم رینٹ پہ لیا اور بچے کے ساتھ زیادتی کی۔ جب جورڈی کے فادر کو اپنے بیٹے کی گمشدگی کا احساس ہوا تو اس نے پولیس کو انفارم کر دیا۔ پولیس نے 3 دن کے اندر کیلیفورنیا کے ہوٹل سے جیف کو اریسٹ کر لیا اور بچے کو اس کے پیرنٹس کے حوالے کر دیا۔ انویسٹیگیشن سے معلوم ہوا کہ جیف اس معصوم بچے پہ بہت ظلم کرتا تھا۔ جیف کا کیس کافی مہینوں تک چلتا رہا اور گیری نے پوری کوشش کی جیف کو سزا دلانے کی، لیکن عدالت نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا۔ 16 مارچ 1984 کو پولیس جیف کو کسی اور شہر کی جیل ٹرانسفر کر رہی تھی۔ جب پولیس جیف کو لے کر ایئرپورٹ پہنچی تو گیری وہاں پہلے سے موجود تھا۔ جیسے ہی گیری نے اپنے بچے کے مولسٹر کو دیکھا تو اس پہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یہ منظر لوگوں نے لائیو دیکھا، وہاں پہ نیوز رپورٹر موجود تھے اور یہ سین لائیو ریکارڈ ہو گیا۔ پولیس نے جب فوراً گیری کو اریسٹ کر لیا اور جب عدالت میں پیش کیا تو جج نے ایک فادر کی فیلنگز کو سمجھتے گیری کو صرف 5 سال کی سزا سنائی۔ گیری نے 2nd ڈگری مرڈر کیا تھا اور اس کی سزا یا تو موت ہوتی ہے اور یا عمر قید۔ گیری نے مرڈر اپنے معصوم بچے کے لیے کیا، اس لیے عدالت نے گیری کی فیلنگز کو مد نظر رکھتے یہ فیصلہ سنایا۔ جیسن براؤننگ۔ یہ سٹوری ایک جیسن براؤننگ نامی شخص کی ہے جو فلوریڈا نامی شہر میں رہتا تھا۔ جیسن کا ایک 11 سال کا بیٹا تھا اور ان کے گھر کے قریب ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام ریمنڈ تھا۔ ریمنڈ کی عمر 18 سال تھی۔ ریمنڈ جیسن کے بیٹے کا ایک اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی ممبرز کی طرح تھا۔ ایک دن جیسن کسی کام سے جلدی گھر آ گیا۔ جیسن جیسے ہی گھر میں انٹر ہوا تو اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ جیسن کے بیٹے کا دوست اس کے بیٹے کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جیسن کے بیٹا زور زور سے چلا رہا تھا۔ جیسن کی برداشت سے یہ سب باہر ہو رہا تھا۔ جیسن فوراً ریمنڈ کے پاس گیا اور اسے خوب مارا، اتنا مارا کہ اس کی حالت موت کے قریب ہو گئی اور پھر اسے ویسے ہی زیادتی کا نشانہ بنایا جیسے اس کے بیٹے کو ریمنڈ نے بنایا تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ایک باپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جیسن نے ایک تیز دھاڑ والی نائف لی اور ریمنڈ پہ حملہ کیا اور جیسن کا بیٹا بیچ میں آ گیا اور اپنے فادر کو ایسا کام کرنے سے روک لیا۔ ریمنڈ کے گھر والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً پولیس کو کال کر دی اور پولیس نے جیسن اور ریمنڈ دونوں کو اریسٹ کر دیا۔ انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ ریمنڈ اس بچے کو 8 سال کی عمر سے زیادتی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بچے نے کہا کہ یہ اس پہ بہت تشدد کرتا تھا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ کورٹ نے اس درندے کو عمر قید کی سزا سنائی اور پولیس کی پوری سپورٹ ملنے کی وجہ سے جیسن کو سزا نہیں ہوئی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ اس کی جگہ اگر کوئی بھی ہوتا تو وہ ایسا ہی کرتا۔ جیسس مورا فلورز۔ دوستو کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ ٹیکساس میں ایک کپل رہتا تھا۔ دوستو فلورز کی ایک 5 سال کی بیٹی تھی۔ فلورز کے پاس اپنے کھیت تھا جہاں اس نے کام کرنے کے لیے ایک ملازم رکھا تھا۔ ایک دن فلورز اچانک کسی کام سے گھر واپس آ رہا تھا کہ دوپہر کو اچانک اس نے کھیتوں سے اپنی بیٹی کی چلانے کی آواز سنی۔ فلورا شدید گھبرا گیا اور بھاگتے کھیت کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ملازم اس کی چھوٹی سی بچی پہ ظلم کر رہا ہے۔ فلورس سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ اس نے بنا کچھ سوچے کھیت میں پڑا ٹول اٹھایا اور اس سے اپنے ملازم کو اتنا مارا کہ جب اس کی حالت مرنے کی ہو گئی تو اس نے پولیس کو کال کر کے بتایا۔ پولیس کرائم سین پہ پہنچی تو دیکھا کہ فلورس خون سے لت پت ہے۔ پولیس نے فلورس کو اریسٹ کر دیا اور ملازم کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا۔ ملازم کے ہاسپٹل پہنچتے ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کی خبر پورے شہر میں پہنچ گئی، لیکن جب کورٹ نے فلورس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تو شہر کے سارے لوگ فلورس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فلورس کی جگہ کوئی بھی فادر ہوتا تو وہ یہی کرتا جو اس نے کیا۔ پبلک کی اتنی سپورٹ دیکھ کر فلورس کو عدالت سے باعزت بری کر دیا گیا۔ پرمجیت سنگھ۔ دوستو پرمجیت سنگھ انڈیا کے شہر پنجاب کا رہنے والا تھا۔ پرمجیت کی ایک بیٹی تھی جس کی عمر صرف 9 ماہ تھی۔ 25 اپریل 2016 کو پرمجیت کا ایک رشتہ دار جس کا نام پرمندر تھا، اس درندے نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی اور گھر سے بھاگ گیا۔
परमजीत को जब इस बात की भनक लगी तो इसने उसे ढूंढना शुरू कर दिया और साथ में पुलिस केस भी फाइल कर दिया। रिपोर्ट के एक दिन बाद पुलिस ने परमिंदर को अरेस्ट कर लिया और इसको सज़ा दिलवाने के लिए कोर्ट में पेश करना था। परमजीत ने पुलिस से कहा कि वो सुलह करना चाहता है और परमिंदर को लेकर चला गया। परमजीत ने परमिंदर को नशे वाला शरबत पिलाया ताकि वो बेहोश हो जाए और ये उसे एक जंगल में ले गया और वहाँ आकर इसने उसके दोनों हाथ काट दिए और रस्सी से इसका गला घोंटने की कोशिश भी की। परमिंदर अपनी जान बचाकर भाग गया और पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में परमजीत ने कहा कि वो अपने हाथों से इस दरिंदे से बदला लेना चाहता था। कोर्ट ने इस दरिंदे को दोबारा सज़ा सुनाई और इसके बाद ये किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा। मज़ीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।